عثمان گجر نے پہلے FIR کروائی کہ ان کی بیٹی اور بیوی جو ان سے ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلا کہ وہ خود ان کے قتل میں ملوث ہیں۔ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا جیسے ایک ملزم کو پیش کرتے ہیں نا سر، ایسے پورا ان کے جو ہے نا وہ فیس کے اوپر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کپڑا اور اسی طرح عدالت میں لے کے آئے۔ اس سے بڑی کیا زیادتی ہونی ہے سر؟ اپنی ہی بیوی اور اپنی ہی بیٹی کو انہوں نے خدا نہ اللہ معاف کرے قتل کر دیا کہ انسان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے آگے بھی بھگتنا ہے اور یہاں پر بھی بھگتنا ہے۔ قتل کیا اور بچ گئے اور آج وہ ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر۔ السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ عاصم مغل۔ عاصم مغل ان دنوں بڑے پرجوش ہیں ہاسپٹلز کی کرپشنز اور وہاں پہ جاری جرائم کو بے نقاب کرنے میں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ خدا کے لیے بھائی جو کرائم کنٹرول ایجنسیز ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی پرفارمنس پر بھی کوئی بات کر لیں، وہ جرائم کو کیسے کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، اور آج ان سے ہم اسی پر بات کریں گے لاہور پولیس کی کارکردگی پر۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ان ایکسپیکٹڈ اور بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوا کہ انویسٹیگیشن ونگ کے DSP عثمان گجر نے پہلے FIR کروائی کہ ان کی بیٹی اور بیوی جو ان سے ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلا کہ وہ خود ان کے قتل میں ملوث ہیں، اور اس کو انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے خود اس پر پریس کانفرنس کی اور اس کے بارے میں بتایا آج کل ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہیں اس کیس کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے آصف سے۔ آصف بتائیے گا یہ جو DSP تھے جن کو معطل کر دیا گیا ہے عثمان گجر، کیا اپڈیٹ ہے ان کے اس کیس کے حوالے سے؟ اچھا سر، DSP صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ DSP ایک بڑا اچھا رینک ہوتا ہے جی بالکل، کہ بڑا پروٹوکول ملتا ہے، بڑی ساری سہولیات ملتی ہیں، اور پھر سب آپ کے انڈر جو ہے نا وہ 3-4 تھانے جو ہے نا آپ کے انڈر آتے ہیں۔ تو سر میرے انڈر یا DSP کے؟ DSP صاحب کے ویسے ذرا مخاطب نہیں میں وقتی طور پر سمجھنا شروع ہو گیا کہ 3-4 تھانے یار میرے انڈر ہیں۔ سر دیکھیں، جو سلوک ایک عام ملزم کے ساتھ ہوتا ہے نا وہی انہیں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالکل، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا جیسے ایک ملزم کو پیش کرتے ہیں نا سر، ایسے پورا ان کے جو ہے نا وہ فیس کے اوپر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کپڑا اور اسی طرح عدالت میں لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں سر کیا زندگی تھی اور کیا ہو گئی۔ یہ دیکھیں سر مکافات عمل بھی ہے۔ بالکل سر، یہ بڑے کچھ اس میں سیکھنے کے لیے سر، یہ ایک جو اپنے اقتدار پر اپنے اختیار پر بیٹھتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کبھی ان کی پکڑ ہوگی ہی نہیں، ایسی ہے، لیکن اوپر اللہ کی ذات ہے، میرے خیال سے سر نا کہ قانون ہے۔ ان کے بارے میں جو سننے میں آتا تھا کہ بڑے وائبرنٹ اور بڑے انٹیلیجنٹ IT ایکسپرٹ، تو کچھ نہ کچھ ان سے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں۔ جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس سے بڑی کیا زیادتی ہونی ہے سر؟ اپنی ہی بیوی اور اپنی ہی بیٹی کو انہوں نے خدا نہ اللہ معاف کرے قتل کر دیا۔ کیونکہ میری جو میٹنگ ہوئی نا سر ان کے ساتھ، میں نے ان کو سمجھا کہ وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اچھے ہوں گے، اچھے بہت سارے پہلوؤں میں ہوں گے، لیکن اس پر ہم کیسے اس کو اگنور کر دیں؟ غصہ رام اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، آپ ایک بڑے اہم عہدے پر فائز ہیں اور آپ کے اندر ایک صبر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سر جی بعض اوقات ایک ایسی چیز آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن سر اس کا مطلب یہ کیا کہ جی آپ اپنے ہی جو ہے وہ خون کے رشتوں کو مار دیں گے۔ بیٹی ہے سر، بیوی ہے، اور دیکھیں کہ انہوں نے سر کیا کام کر دکھایا کہ میرا دل سر لاسٹ ٹائم تک مطمئن ہوتا ہی نہیں تھا کہ جی یہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، آپ بڑا برملا کہتے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں، میں تو بڑا سمجھاتا تھا آپ کو کہ سر جی تھوڑا سا ادھر بھی توجہ کریں، وہاں پہ بھی کچھ شکوک ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر وہ اب مان بھی گئے، بالکل مان گیا، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، بالکل سر، اور تسلیم کر لیا کہ یہ مجھ سے کرائم ہوا ہے۔ اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کو وہ کور کر کے ان کے فیس کو لایا جا رہا ہے۔ جی سر، ان کی جو سالی صاحبہ تھی، جتنے الزامات ان کی مدعیت میں الزام، بالکل سر، ان کو تہمینہ نام ہے ان کو جو ہے نا وہ مدعیہ بنا دیا۔ پہلے بھی بڑا رو رہی تھی، شور مچا رہی تھی کہ اسی نے، یہی بندہ ہے جو میری بہن اور بھانجی کا قاتل ہے۔ بالکل، جتنے ان کے الزامات تھے سارے کے سارے سچ ثابت ہوئے۔ بس سر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہر انسان کو غصے کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ اور اپنے فرائض اور اپنے ذاتی معاملات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق دے، ورنہ جو آج ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ سر ہم دن کو دے اور رات لے۔ ہم مرنا بھول گئے ہیں سر، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر جو مرضی ظلم ستم جو مرضی کر لیں یہ ہم نے جا کے آگے بھگتنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دنیا میں سر آپ نے آگے بھی بھگتنا ہے اور یہاں پر بھی بھگتنا ہے۔ آگے تو دیکھیں ہم نے اس پر ہم
اللہ کی ذات ہے وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، لیکن جو اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو یہیں پہ اس کا نتارہ ہو گیا. بالکل ساری چیز رہی. تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی ہی اور بہت بڑا ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے. اب ان کو یہ بچ نہیں سکیں گے، یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. سر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب کی طرف سے بڑی جو ہے نا وہ سختی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے. دیکھیں وہ سیدھی سی بات ہے، کڑی سے کڑی سزا کیا دلوانی ہے؟ جو ان کا جرم ہے اس کی ان کی سزا ملے انہیں، بس بات ختم ہوگی. ایسی ہے. اپنی ہی بچے کو مار ڈالا، اپنی ہی بیوی کو مار ڈالا، یار اس سے بڑی صفاقیت اور شقی القلب اور کیا ہونا ہے. جی بہرحال سر دیکھیں یہ ایک بہت ہی ایک عبرت انگیز بات ہے. لیکن سر ایک ریکویسٹ میں کروں گا جی کہ اس طرح کا بندہ جو اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا وہ بے قابو ہو گیا کل کل کو، کیونکہ ان کو ویسے محکمے کی طرف سے ایسی سزا نہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ پولیس افسران پر بڑی ساری ایف آئی آرز ہیں لیکن وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی پر بحال ہو گئے. نہیں وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں. دیکھیں قتل کا کیس ایک ایس پی صاحب کے ساتھ بھی تھا، وہ جو تھے سر میرے پاس ہیں، لیکن میرے پاس کئی ایسے افسران ہیں لیکن وہ بہت خطرناک ہے. میں ان کے نام اسکرین قتل کیا انہوں نے اور بچ گئے. جی سر قتل کیا اور بچ گئے، اور آج وہ ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پر. غلط قتل کیا یا پولیس مقابلہ ہو گیا؟ سر غلط قتل کیے مطلب چلیں اللہ تعالیٰ رحم کرے. ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ بھائی دیکھ لیں. نہیں سر سب سے پہلا پیغام ان کے لیے، کیونکہ جو سر اپنے رشتوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو نہیں چھوڑا وہ کل کلاں کو جس کو مرضی مار دیں گے. بالکل اس طرح کا انسان تو اپنے آپ ان کو تو اب بالکل اگنور نہیں کیا جائے گا. ایک پروسیس میں چلے گئے ہیں، کورٹ میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے اور عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بھی نرمی رعایت یا انصاف سے ہٹ کر کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. نہیں سر سزا ان کو مل جائے گی، لیکن سزا اگر وہ ان کو کوئی اس طرح کی نہ ملی اور ڈپارٹمنٹ ان کو واپس رکھ لیتا ہے، کیونکہ اثر اور رسوخ یار رکھ لے گا. آپ کیسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں یار. ایک بندہ ہے اس کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ آ گیا، کورٹ میں اس کا کیس چلا گیا، ٹھیک ہے نا. عدالت کیا اس کو 6 مہینے کی سزا دے گی جو مرڈر ہے؟ سر 6 جو 302 کا مقدمہ ہے اس کی کبھی کبھی نے سنی ہے کہ سال 2 سال کی قید کی سزا ہوتی ہے. سر ادھر مہینے میں لوگ باہر آتے بھائی اس نے خود اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے مارا ہے. سر جی اگر مدعیہ ہی ان کے حق میں بیان دے دیتی ہے تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر وہ ان کے حق میں، دیکھیں بات سیدھا میں بات قانون کی کر رہا ہوں. جی سر آصف صاحب اگر وہ جو اس کے مدعی ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں جی تو آپ اور میں کون ہے؟ یہ تو دین بھی یہ بات کر رہا ہے. لیکن وہ ڈیوٹی کرنے کے قابل ہے پبلک ڈیلنگ آفس کے اندر. پولیس اس کو اپنے طور پر لے گی، دیکھے گی، ان کو بھی کرنا چاہیے. یہی بات تو میں کر رہا ہوں سر، میں اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ہوپ فلی کہ میرا خیال ہے کہ ان کو ان کی سزا ملے گی. جی سر بچ نہیں سکیں گے اس سے. تو ویورز یہ ڈی ایس پی، سابق ڈی ایس پی عثمان گجر اور ان کا جو عمل تھا اس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، اس کے فالو اپ پر بات کی. مزید جو کرائم کے حوالے سے سٹوریز ہیں وہ جیسے جیسے آتی جائیں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی ہم ان کو بھی ڈسکرائب کریں گے آپ کے سامنے. اور مقصد یہ ہے کہ کرائم کی سٹوریز کو اس لیے نا سامنے لے کر آیا جائے کہ ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، بلکہ اس لیے سامنے لے کر آیا جائے کہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ بنے، ایک ایسا رجحان بنے کہ معاشرے میں جو جرم ہے وہ ڈسکرج ہو اور جو مجرم ہیں وہ جرم سے نکلنے کی کوشش کریں. آج تک کا پروگرام اتنا ہی. مجھے اور آصف مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.